بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان میں مورخہ 8 فروری سن 2024 قومی و چاروں صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات منعقد ہوئے اور عوام نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ عمومی طور پر انتخابات پرامن قرار دیے گئے، جبکہ بعض پولنگ اسٹیشنز پر حالات کی کشیدگی کی اطلاعات بھی موصول ہوئیں۔ واضح رہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور سابق حکمران جماعت پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواران کے درمیان کانٹے دار مقابلہ رہا۔ حیرت انگیز طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے متعارف کردہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے بیٹھ جانے کی وجہ سے حتمی اور مصدقہ نتائج کے سامنے آنے میں کافی تاخیر دیکھی گئی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ ہم فتح کے بہت قریب ہیں، مکمل فتح کے سوا دوسرا کوئی آپشن نہیں۔ اسرائیلی یرغمالی ہمیشہ میرے دماغ میں رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے فوجی دباؤ جاری رکھنا ضروری ہے۔ اسرائیل کو غزہ میں کسی بھی وقت کارروائی کے قابل ہونا چاہیے۔ غزہ کی حکمرانی ان کو دی جانی چاہیے جو دہشت گردی کی تعلیم نہ دیں۔ اسرائیلی فوج کو حماس کے آخری گڑھ رفح میں آپریشن کا کہہ دیا ہے۔ دشمن جانتے ہیں حل یا تو سفارتی راستے سے نکلے گا یا فوجی ہوگا۔ اس مسئلے کو حل کیے بغیر ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں امریکی ڈرون حملے میں مشرقی بغداد کے علاقے کتائب میں حزب اللہ کا سینئر کمانڈر ہلاک ہو گیا۔ حزب اللہ کا کمانڈر امریکی فورسز پر حالیہ حملوں میں براہ راست ملوث تھا۔ امریکی فوج نے مارے گئے کمانڈر کا نام نہیں بتایا، جبکہ کہا گیا ہے کہ حملے میں کسی شہری کی ہلاکت کے اشارے نہیں ملے۔ ہم ان تمام لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرانے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے جو ہماری افواج کے لیے خطرہ ہیں۔ یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی کوششوں کے حوالے سے خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ قطر اور مصر کے مجوزہ فریم ورک پر حماس نے اپنی تجاویز دے دی ہیں۔ حماس نے غزہ میں 4.5 ماہ کے لیے جنگ بندی کی تجویز دی ہے۔ جنگ بندی کے دوران تمام اسرائیلی یرغمالی آزاد کر دیے جائیں گے۔ حماس کی تجویز میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیل غزہ سے اپنی افواج نکال لے اور غزہ میں جنگ بند کر دے۔ جنگ بندی کے دوران غزہ کی تعمیر نو شروع کی جائے گی۔ جنگ بندی میں لاشوں اور باقیات کا تبادلہ کیا جائے گا۔ کینیڈا نے حماس اور اسلامی جہاد کے 11 رہنماؤں پر پابندیاں لگا دیں۔ اوٹاوا سے کینیڈین وزارت خارجہ کے مطابق پابندیوں میں حماس رہنما یحییٰ سنوار اور محمد الزیف بھی شامل ہیں۔ کینیڈین وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ حماس اور اسلامی جہاد سے علاقائی سلامتی کو لاحق خطرات کی وجہ سے پابندیاں لگائیں۔ حماس اور اسلامی جہاد کے رہنماؤں کے سفر پر پابندی اور اثاثے منجمد ہوں گے۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے امریکی انتظامیہ کو اپنے ٹھوس موقف سے آگاہ کر دیا ہے کہ جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہیں کی جاتی، اس وقت تک اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم نہیں ہو سکتے۔ بیان میں غزہ میں اسرائیلی جارحیت بند اور اسرائیلی قابض افواج کے انخلاء کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی وزارت خارجہ نے سلامتی کونسل کے مستقل ارکان سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے عمل کو تیز کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ لندن میں اولڈ بیلی کرمنل کورٹ کے نزدیک دھماکوں کے بعد عدالت کو خالی کرا لیا گیا۔ عدالتی کارروائی بھی روک دی گئی۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق نزدیکی عمارت کے الیکٹرک سب اسٹیشن میں دھماکوں کے بعد آگ لگی۔ واقعہ کے بعد اس علاقے کی بجلی معطل ہو گئی۔ امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ جنوبی چلی کے علاقے لوس ریوس میں چلی کے سابق صدر سیباسٹین پینیرا کا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس میں سوار دیگر 3 افراد زخمی ہوئے۔ ہیلی کاپٹر حادثے کے وقت علاقے میں تیز بارش ہو رہی تھی۔ حکام کے مطابق چلی کی بحریہ نے حادثے کے مقام سے سابق صدر سیباسٹین پینیرا کی لاش برآمد کر لی ہے۔ سیباسٹین پینیرا کی عمر 74 برس تھی۔ وہ 2 مرتبہ سن 2010 سے سن 2014 اور سن 2018 سے سن 2022 تک چلی کے صدر رہے۔
بتایا گیا ہے کہ آن جہانی رہنما کی سرکاری تدفین کی جائے گی۔ چلی کے صدر گیبریل بورک نے ملک میں 3 دن کے قومی سوگ کا اعلان کیا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے اسرائیل کی امداد کا پیکج مسترد کر دیا۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز نے اسرائیل کے لیے امدادی پیکج مختص کرنے کی مخالفت کر دی۔ اسرائیل کی امداد کا بل 2/3 اکثریت کی درکار حد حاصل نہیں کر سکا۔ اسرائیل کی امداد کے لیے پیش کیے گئے بل کی مخالفت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ امریکہ صرف اسرائیل کی مدد کے لیے نہیں بلکہ یوکرین، بین الاقوامی انسانی امداد، معصوم فلسطینیوں کی امداد اور امریکہ کی سرحدی حفاظت کے لیے بھی نئی رقم فراہم کرے۔ واضح رہے کہ امریکی ایوان نمائندگان میں اسرائیل کی 17.6 ارب ڈالرز کی امداد کا پیکج پیش کیا گیا تھا۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، 10 فروری سن 2024، صفحہ 8۔